افسوس کی بات ہے آپ لوگ میری بات نہیں مانتے۔ جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لے۔ ندیم ڈیٹس گڈ فرائیڈے کو ہمارا فنکشن ہے۔ شیرو تو شادی والے گھر میں بزی ہوگا۔ اس دن میں مہرین کو پرپوز کر دوں گا۔ مناہل شاباش میرے شیر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور شیرو تو ضرور شادی کی تیاریوں میں رہے گا۔ آخر اس کی خالہ زاد بہن کی شادی ہے نا۔ نہ بھی ہوا تو موہت ضرور کام آئے گا اس معاملے میں۔ ندیم وہ کیسے؟ مناہل تم بس اپنی تیاری کرو، موہت کو میں دیکھ لوں گی۔ ندیم تھینک یو ویری مچ مائی ڈیئر کزن۔ اس بار تو کچھ بھی ہو میں مہرین کو تمہاری بھابھی بنا کر رہوں گا۔ باجی آپ لوگوں نے سب کو تو سمجھا دیا مگر زیب کی طرف سے بھی کچھ ہوگا یا نہیں؟ مطلب اس کے گھر والے تو ادھر ہیں ہی نہیں تو اس کی طرف کی رسمیں کیسے ہوں گی؟ کوئی تو ہونا چاہیے نا ناصرہ کے استقبال کے لیے۔ مائرہ زرینہ کے پاس بیٹھی شادی کی تیاری کی موضوع کے ساتھ اب زیب کے گھر والوں کے حوالے سے بات کر رہی تھی تو اس کی بات پر زرینہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ زرینہ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ میں زیب کو فون کر کے یہیں بلا لیتی ہوں، پھر اس سے سب بات کر لیں گے۔ کوئی آئے گا ہی نہیں اس کے ریلیٹیو میں سے۔ مائرہ کیسے آئے گا؟ وہ خود ہی تو کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے نہیں۔ ہاں دوست ضرور آ سکتے ہیں مگر گھر پر رسمیں کون کرے گا؟ آپ ایک کام کریں مجھے اس کا نمبر دیں، میں خود اس سے بات کر لیتی ہوں۔ آپ کو تو ناصرہ کے 1000 کام دیکھنے ہیں تو یہ کام میرے ذمے چھوڑ دو۔ ویسے بھی ناصرہ بتا رہی ہے کہ اسے جو فلیٹ کمپنی کی طرف سے ملا ہے اسی میں رہنا ہے شادی کے بعد، تو اس کی تیاری تو ہم خود ہی کروا سکتے ہیں۔ ایسا کرتی ہوں ناصرہ کے ساتھ فلیٹ دیکھ کر آتی ہوں، ایک بار اچھی طرح سے صاف صفائی کروا دیتی ہوں، پھر وہیں زیب سے بھی بات کر لوں گی۔ زرینہ تم یہ سب کیسے کرو گی؟ نہیں میں تمہیں نہیں جانے دوں گی اکیلے، اور ناصرہ کو اب گھر سے باہر تو جانے ہی نہیں دینا۔ تم ایسا کرو کامران کے ساتھ چلی جاؤ۔ مائرہ ارے باجی کامران بھائی کو ڈھیروں کام ہیں، میں شیرو کو بلا لیتی ہوں وہی لے جائے گا۔ زرینہ تم اسی کو پریشان کرتی ہو، زبیر کو لے جاؤ۔ مائرہ ارے باجی اب اتنے سے کام کے لیے زبیر کو کیوں پریشان کرنا؟ ویسے بھی ناصرہ کا سگا بھائی ہے تو اس کو اور بھی کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ زرینہ مائرہ زبیر سگا بھائی ہے اس بات کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ ناصرہ زبیر سے زیادہ شیرو کو پیار کرتی ہے تو یہ سگے بھائی والی بات کہاں سے آگے بیچ میں؟ مائرہ نے زرینہ کے بدلتے تیور دیکھے تو فوراً بات کو سنبھالا۔ مائرہ
باجی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو کہہ رہی تھی کہ سارے کام تو زبیر کے ذمے ہے نا، شیرو کو اتنی سمجھ کہاں ہے، اور یہ تو چھوٹا سا کام ہے، وہ چلا جائے گا میرے ساتھ۔ یہ تو میں بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ناصرہ سب سے زیادہ پیار شیرو کو کرتی ہے۔ زرینہ ٹھیک ہے، اور اسے یہ بھی کہہ دینا اب اپنا سارا سامان لے کر ہی آئے، اب سے وہ یہیں رہے گا شادی ہونے تک۔ یہاں ناصرہ کی شادی رکھی ہے اور وہ ابھی وہیں بیٹھا ہے۔ مائرہ ٹھیک ہے باجی، میں اسے فون کر دیتی ہوں۔ وہیں سکندر خان خوشی میں چہکتا ہوا گھر آیا۔ ہما گھر پر تھی ابھی، مگر وہ کسی پارٹی پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ روزینہ بھی اپنے کمرے میں تھی اور کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہما، کیا بات ہے، آج بڑے خوش لگ رہے ہو؟ سکندر، بات ایسی ہے، تم سنو گی تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ ہما، اچھا، کیا بات ہے، کوئی بڑا کنٹریکٹ ملا ہے کیا؟ سکندر خان، ایسا ہی سمجھ لو، تمہیں پتہ ہے نا، میں وفاقی شہر گیا ہوا تھا، وہاں کی جانے مانی شخصیت ہیں جناب عادل عباسی، ہم سے بھی بڑا بزنس امپائر ہے ان کا۔ ان کی اکلوتی بیٹی کے لیے وہ لڑکا دیکھ رہے ہیں۔ قسمت سے یہ بات میرے ایک دوست نے کر دی اور میں نے بھی فوراً اسے کہہ دیا کہ ہمارا ناصر بھی شادی کے لائق ہو گیا ہے، بس کسی بھی طرح کر کے یہ رشتہ جڑ جائے تو پھر ہماری گنتی ٹاپ 10 میں ہوگی۔ ہما، سچ؟ پھر تو جلدی سے آپ کسی بھی طرح کر کے ناصر کا رشتہ ان سے پکا کروائیں، کچھ بھی کرنا پڑے، کسی بھی طرح کر کے یہ کام ہونا چاہیے۔ سکندر خان، گھبراؤ مت، یہ رشتہ تو ناصر کے ساتھ ہوگا، میں داؤں ہی ایسا چل کر آیا ہوں۔ میں نے اس بندے کو ناصر کا رشتہ کروانے کے بدلے 5 کروڑ آفر کیے ہیں اور اسے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عباسی کو بتائے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور دونوں مل کر ایک بڑا بزنس برانڈ لانچ کریں گے۔ ہما، وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر ناصر تو ابھی تک گھر ہی نہیں لوٹا، پتہ نہیں کب آئے گا، ہر بار بہانہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے اسے اتنی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے؟ سکندر خان، تمہیں کیا کم چھوٹ دے رکھی ہے میں نے؟ وہ بھی آ رہا ہے، میں نے اس کی ٹکٹ بک کروا دی ہے، کل ہی آ جائے گا وہ۔ اب جلدی سے ناصر اور روزینہ دونوں کی شادی ہم اسی سال کر دیں گے، ایک بار عباسی کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو بن جائے تو عباسی کی ساری پراپرٹی بھی اپنی ہوگی، اوپر سے اس کے پولیٹیکل ریلیشن سینٹرل گورنمنٹ میں بھی بہت سٹرونگ ہے، پھر ہماری طاقت 10 گنا بڑھ جائے گی۔ ہما، لڑکی کیسی ہے، آپ نے یہ بھی پتہ کیا یا بس اس کے باپ کے نام سے ہی شادی کروا دو گے اپنے بیٹے کی؟ سکندر خان، بے وقوف عورت، تجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ صرف شادی نہیں، بزنس ڈیل ہے،
پھر چاہے اس کی بیٹی اندھی گونگی لنگڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اور ویسے بھی پیسہ پاس ہو تو روز شادی کرو، کون روک رہا ہے؟ جتنی چاہے اتنی لڑکیاں لا کر بٹھا لو، سب پیسے کا کھیل ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کی ہر بات پتھر پر لکیر ہے۔ اگر پیسہ اور طاقت نہیں تو یہاں اپنے حق کا بھی کچھ نہیں ملتا۔ ہما، ہر بات پر صرف پیسہ ہی مت سوچا کرو، اپنے بیٹے سے ایک بار بات تو کر کے دیکھو وہ کیا چاہتا ہے۔ آخر اتنی دولت کا کیا کرنا ہے؟ کم سے کم بچوں کو تو اپنی مرضی سے جینے دو۔ سکندر خان: وہ میرا بیٹا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہوں اسے کیا چاہیے، وہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ ہما: آپ کی بیٹی نے تو ابھی تک آپ کی بات نہیں مانی، کہیں ناصر نے بھی منع کر دیا تو؟ سکندر خان: وہ ایسا نہیں کرے گا، اور روزینہ بھی ضرور ہاں کرے گی۔ تم مجھ سے ناصر کے استقبال کی تیاریاں کرو، اتنے دنوں بعد واپس آ رہا ہے۔ اتنا کہہ کر سکندر گھر سے واپس نکل گیا اپنے فارم ہاؤس کی طرف، جہاں وہ اپنی خوشی سیلیبریٹ کرنے والا تھا۔ وہیں روزینہ اپنے روم میں دروازے کے پیچھے کھڑی اپنے ماں باپ کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ ناصر کل آ رہا ہے، اس بات سے وہ خوش کم اور پریشان زیادہ تھی، اور ساتھ ہی وہ اپنے ماں باپ کی باتوں پر افسوس بھی کر رہی تھی کہ اسے کیسے ماں باپ ملے ہیں جن کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ تو کون سا ڈریس پسند کیا پھر آج؟ نکت خالہ نے مجھے کھانا کھانے کے لیے روک لیا تھا۔ مہرین بھی جلدی سے آ گئی اور ہم تینوں کھانا کھانے بیٹھے، اور پھر مہرین نے ساری بات نکت خالہ کو بتا دی کہ اس نے کون سا ڈریس پسند کیا ہے۔ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ جو اس نے پہلے پہنا تھا وہی ڈریس ہے، لیکن ندیم کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ نکت خالہ نے کہا، چلو تم نے جو بھی پسند کیا ہوگا ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ کھانے کے بعد میں صابرہ خالہ کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ اس دوران مائرہ مامی کا بھی فون آ گیا۔ انہوں نے مجھے آج رات وہیں آنے کا کہہ دیا تھا، اس لیے میں نے صابرہ خالہ کو سب بتا دیا۔ یہاں سے پہلے میں ثمینہ پھوپھی کے گھر گیا پڑھنے کے لیے، اور پھر وہاں سے آ کر اپنا بیگ لے کر زرینہ خالہ کے یہاں چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر خالہ بہت خوش ہوئیں اور میرا بیگ زبیر بھائی کے کمرے میں رکھ دیا۔ ناصرہ باجی سے میں ملا تو زیادہ بات نہیں ہوئی، ہم دونوں کے درمیان ایک خاموشی چھا چکی تھی، اس لیے نہ وہ کوئی بات کرتی تھی نہ مجھ سے ہوتی تھی، بس آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ کچھ کہتی جو میں سمجھ کر بھی انجان بن جاتا۔ زبیر بھائی گھر سے باہر تھے، اور جب وہ واپس آئے تو مجھ سے بد دلی سے ملے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں ان کے ساتھ ان کے کمرے میں رہنے والا ہوں تو وہ اس بات پر پھٹ پڑے۔ زبیر: یہ کیا امی، تمہیں پتہ ہے نا میرے روم میں سنگل بیڈ ہے، پھر تم نے شیرو کا بیگ میرے کمرے میں کیوں رکھا؟
زرینہ: تو کیا ہو گیا؟ فولڈنگ بیڈ لگا کر شیرو وہیں سو جائے گا۔ زبیر: مجھے کچھ نہیں پتا، میں اکیلا سوتا ہوں، مجھے اپنے روم کسی سے شیئر نہیں کرنا۔ زرینہ: تمہارا دماغ پھر سے خراب ہونے لگ گیا، دیکھو گھر میں اتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے، اس لیے اب یہ سب باتیں مت کرو۔ زبیر: تو اسے کسی دوسرے کمرے میں شفٹ کر دو، مجھے اکیلا سونا ہے۔ زرینہ: زبیر! زرینہ خالہ ایک دم سے غصہ ہو گئیں، تبھی ماہرہ مامی آگے بڑھیں اور انہیں روک دیا۔ ماہرہ: ارے باجی، اتنی سی بات پر غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ میں ناصرہ کے روم میں سو جاؤں گی، آپ شیرو کو میرے والے کمرے میں سونے دو نا، جب جگہ ہے تو پھر کس بات کی ٹینشن۔ زرینہ خالہ کا غصہ پرسکون نہیں ہوا تھا، مگر ماہرہ مامی نے انہیں چپ کروا دیا۔ لیکن یہ سب نہیتا، صبا اور ناصرہ باجی دیکھ اور سن رہی تھیں۔ ناصرہ باجی کچھ بولی تو نہیں، مگر ان کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ زبیر بھائی پر بہت غصہ ہیں۔ خیر، میں اپنا بیگ اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گیا، جہاں ماہرہ مامی کا سامان تھا۔ نہیتا اور صبا بھی میرے پاس آئیں اور میرا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ہنسی مذاق کرنے لگیں۔ میں نے بھی زبیر بھائی کی بات کو دل پر نہ لیا، کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے، یہ تو میں پہلے سے جانتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں پھر سے اپنے روم میں چلا گیا۔ رات تقریباً 11 بجے ماہرہ مامی کمرے میں آئیں۔ ماہرہ: کیا کر رہے ہو؟ شیرو: کچھ نہیں، بس سونے لگا ہوں۔ ماہرہ: زبیر نے جو کچھ کہا اس سے تم غصہ تو نہیں؟ شیرو: اتنی سی بات پر میں کیوں غصے ہونے لگا؟ ماہرہ: کیوں غصہ نہیں ہوتے تم؟ غصہ ہونے چاہیے، بلکہ غصہ تو مجھے بھی آیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی گھر کا ماحول خراب ہو۔ باجی بھی بہت غصہ ہیں اور ابھی بھی اس کے کمرے میں گئی ہیں۔ خیر چھوڑو، پتہ نہیں کس بات کے لیے تم سے وہ ناراض رہتا ہے۔ شیرو: چھوڑیں اس بات کو، آپ کو کچھ کام تھا۔ ماہرہ: کپڑے بدلنے تھے سونے سے پہلے، اور میرے کپڑے تو یہیں پڑے ہیں، سوچا سونے سے پہلے بدل لوں۔ شیرو: ٹھیک ہے، آپ بدل لو، میں باہر جاتا ہوں۔ ماہرہ: باہر کیوں جاؤ گے؟ یہیں بیٹھے رہو نا۔ شیرو: تو کیا میرے سامنے بدلیں گی؟ ماہرہ: نہیں بدل سکتی کیا؟ کتنی بار تو مجھے دیکھ چکے ہو۔ مامی چہرے پر مسکان سجائے نہایت ہی شوخ ادا سے کہہ رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں شرارت صاف نظر آ رہی تھی مجھے۔ شیرو: یہ اپنا گھر نہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ ماہرہ: دروازہ بند کر دو، پھر کیسے کوئی دیکھے گا؟ شیرو: نہیں، رہنے دو، باہر جاتا ہوں۔ میں اٹھ کر باہر جانے لگا تو ماہرہ مامی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنی طرف کھینچا، اس کے ساتھ ہی وہ میرے گلے لگ گئیں۔ ماہرہ: مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہو؟ ابھی بھی ناراض ہو کیا مجھ سے؟ تمہیں میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی؟ بھول گئے
تمہاری پہلی بیوی ہوں میں، چاہے 10 شادیاں کر لینا، لیکن سب سے پہلے بیوی میں ہی رہوں گی۔ ہمارے پیار کا جیتا جاگتا ثبوت سب کے سامنے ہے، دیکھ لینا، جب بڑا ہوگا تو تمہارے جیسا نکلے گا۔ بدمعاش شیرو، کیسے بھول سکتا ہوں آپ کو؟ آپ میری مامی، میری دوست، میری معشوقہ، میری استاد، میری بیوی، سب کچھ تو ہیں، اور اس سے پہلے مجھے باپ ہونے کا احساس بھی تو آپ نے دیا ہے۔ مائرہ، تو پھر مجھ سے دور کیوں رہتے ہو؟ وہاں پر بھی گھر میں تم ہوتے نہیں، اور جب ہوتے ہو تو میرے لیے وقت نہیں ہوتا۔ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہارے سینے پر سر رکھ کر تمہاری باہوں میں رات بھر جاگتی رہوں۔ مائرہ مامی مجھ سے لپٹی باتیں کر رہی تھیں، جن کو سن کر مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ شیرو، میں بھی تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن وقت اجازت ہی نہیں دیتا۔ مگر یہاں یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کہیں تو ہم کل کہیں باہر چلیں۔ مائرہ، اب کیا اپنی مامی کو ہوٹل میں لے کر جاؤ گے؟ شرم نہیں آتی؟ ہٹو، مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ مائرہ مامی ایک دم سے پیچھے ہٹتے ہوئے یہ سب کہہ کر بیگ کھولنے لگیں تو میں نے آگے بڑھ کر انہیں باہوں میں بھر لیا۔ شیرو، ابھی تو بڑا پیار آ رہا تھا آپ کو، اب 1 منٹ میں ہی بدل گئیں، یہ اچھی بات نہیں۔ مائرہ، خود پر قابو رکھو بدمعاش، یہاں پر کچھ کیا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ تم اپنی مامی کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ پورے گھر میں آوازیں سنائی دیں گی، پھر نہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے نہ میں۔ شیرو، ہم وہ نہیں کریں گے، آپ بس میرے ساتھ آرام سے یہاں سو جاؤ۔ مائرہ، تم نہیں کرو گے، لیکن کوئی اور تو آرام سے بیٹھنے والا نہیں۔ اب ہٹو پیچھے اور مجھے کپڑے بدلنے دو۔ شیرو، آپ خود ہی مجھے پاس نہیں آنے دیتی اور پھر کہتی ہو کہ میں پاس نہیں آتا۔ مائرہ، تم سے پیار کرنے کو تو میں تڑپ رہی ہوں میری جان، لیکن ابھی یہاں بھی تو دیکھنا ہے۔ ناصرہ کی شادی میں ڈھیروں کام ہیں اور سب میری ذمہ داری ہوگی، دیکھ لینا، اور میں تمہیں بھی اپنے ساتھ گھسیٹنے والی ہوں، پہلے ہی بتا دیتی ہوں۔ چلو اب باہر۔ شیرو، ایک بات کہوں؟ مائرہ مامی، کہو۔ شیرو، مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا۔ مائرہ مامی میری بات سن کر ایک دم سے پلٹیں اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگیں۔ مائرہ، کیوں؟ زبیر کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو؟ شیرو، نہیں، وہ ناصرہ باجی کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے عجیب سا لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ… مائرہ، کیا دل کرتا ہے؟ کہ اسے باہوں میں بھر لوں۔ تمہیں پتہ ہے نا، اب اس کی شادی ہونے والی ہے، ان حالات میں تو ایسا کچھ کرے گا پھر اس کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہوگا یہ شادی کرنا، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ شیرو، اس لیے سوچ رہا ہوں میں یہاں سے چلا جاؤں، مطلب رہوں گا تو یہیں پر گھر پر زیادہ دیر رہوں گا نہیں تو باقی کو دیکھ کر میں خود کو روک نہیں پاؤں گا۔
ان کو دیکھا نا آپ نے، وہ کیسی دیکھتی ہیں مجھے اپنا آپ ہی برا لگتا ہے، جیسے وہ کہہ رہی ہوں میں نے ان کے ساتھ غلط کیا۔ مائرا، غلط تو اس کے ساتھ ہوا ہے، مگر اس کے لیے تم اکیلے نہیں ہو، تقدیر بھی تو ذمہ دار ہے جس نے ایسے حالات بنائے۔ ناصرہ تمہیں اپنا شوہر تسلیم کر بیٹھی ہے، اب اس بیچاری کا اس میں کیا قصور تھا؟ اس نے پہلی بار زندگی میں کسی کو چاہا، وہ بھی اتنی شدت سے، اب وہ اپنے ہاتھ میں کسی دوسرے کے نام کی مہندی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شیرو، تو پھر یہ شادی؟ مائرا، اگر تمہاری اس سے شادی کرا سکتی تو میں خوشی خوشی کرا دیتی، مگر اس کے لیے کوئی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ عمر میں وہ بہت بڑی ہے، اس لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ مگر اس پر کیا گزر رہی ہے یہ میں سمجھ سکتی ہوں۔ اگر بات صرف تعلقات کی ہوتی تو نہیتا صبا کی طرح اس کے ساتھ بھی تمہیں تعلقات بنانے کا کہہ دیتی، مگر یہاں بات اس کے دل کی ہے جو تمہارے نام پر دھڑکتا ہے۔ کاش کہ میرے بس میں ہوتا تو سب نہ ہونے دیتی، مگر تم خود کو اور قصوروار مت ٹھہراؤ۔ میں مکمل کوشش کر رہی ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہ سکے۔ تم بس اتنا کرنا، اس کے سامنے جب بھی جانا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خوش نظر آنے کی کوشش کرنا، شاید اسے تھوڑا ہمت ملے۔